Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الصفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 142 142 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ اس کی تفسیر گزر چکی تھی۔ سلسلہ کلام کے لیے یہ آیت میں نے رکھی ہے سامنے کہ اب جب کہ تم نے ہجرت کر لی، مدینے کی طرف آ گئے، تو جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے قبلے سے، ان کے مرکز سے انہیں کس نے پھیر دیا؟ یہ دوسرے مرکز پہ آ گئے، یہ مرکز مدینہ بنا لیا۔ میں نے پچھلی بار بہت تفصیل سے اس آیت کے بارے میں بتایا تھا اور ثبوت رکھے تھے، اور پورا درس اسی پر گیا تھا، اس ایک آیت کے اوپر اور اس کے ثبوتوں کے اوپر، کہ وہ قبلہ اول اور قبلہ دوم کا تصور غلط ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کعبہ ہی قبلہ رہا، وہی زمین کا مرکز تھا، وہی قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہی حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ حضرت آدم کا قبلہ یہ ہے، حضرت ابراہیم کا قبلہ یہ ہے۔ مکے میں اسلام سے پہلے کے بھی تمام لوگ یہی جانتے تھے، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور خاص طور سے یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہودی کدھر منہ کرتے ہیں، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طریقے اور عام سنت کے خلاف ہے کہ وہ یہودیوں کا طرز عمل دیکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر وہ جو تحویل قبلہ سمجھا ہے لوگوں نے، بڑی تعداد نے، کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، وہ قبلہ اول تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ قبلہ اول ہی کعبہ تھا۔ ان اول بیت، اول لفظ ہے، سب سے پہلا بیت یہی تعمیر ہوا، کعبہ۔ سورہ آل عمران کی آیت 96۔ تو قبلہ اول یہ تھا، وہ قبلہ اول آپ کا بیت المقدس کیسے ہو گیا جب قرآن قبلہ اول ہی سے ہی کہہ رہا ہے؟ اول بھی یہی اور قبلہ ہمیشہ سے یہی۔ یہ جو تبدیلی ہے، قبلہ لفظی معنی ہوتے ہیں جس چیز کو سامنے رکھا جائے، مقصد کو سامنے رکھا جاتا ہے، اسے بھی قبلہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے لیے القاب استعمال ہوتے ہیں، قبلہ و کعبہ۔ بڑوں کے لیے احترام میں اردو میں لکھتے ہیں حضرت قبلہ و کعبہ، قبلہ و کعبہ، کہ بس ہم تو ہر وقت آپ ہی کی طرف توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ تو قبلہ جسے ہمیشہ سامنے رکھا جائے، قبلہ وہ جو نصب العین ہو، جو مقصد ہو اصل، قبلہ وہ جو اصل مرکز ہو، یہ تمام چیزیں یہ سب قبلے میں آتی ہیں۔ تو وہ جو مرکز تھا وہ کبھی نہیں بدلا، اس لیے کہ وہ نافع زمین پر ہے، اور نافع زمین بھی کبھی نہیں بدلی۔ وہ ایسا نہیں ہوگا پہلے کوئی اور تھی اور پھر بات کو کبھی بدل گئی۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں رکھے تھے اور پورا وقت اسی تشریح اور اسی کے ثبوتوں میں گیا تھا، تو اس لیے اب اس کو دہرانے کا ظاہر موقع نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے جواب میں کہ یہ کہیں گے بیوقوف لوگ کہ یہ قبلہ کیسے بدل لیا اپنا مرکز؟ اب وہاں مکے سے یہ مدینے تشریف لے گئے تھے، اس لیے کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہ ہجرت کرنا نہیں چاہیں گے، ایسے ہو سکتے ہیں جو پختہ ایمان والے نہ ہوں۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعی حقیقی ساتھی تھے، وہ سب کے سب اپنا گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ تو تم یہ کہہ دو کہ اس میں مشرق و مغرب، یہ تمام دنیا، ساری زمین اللہ کی ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے وہاں سے ہم ادھر شفٹ ہو گئے تو ہم نے قبلہ بدل لیا، ہم نے اپنا مرکز بدل لیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ساری زمین اللہ کی ہے، وہاں سے منتقل ہو کے ادھر آئے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جو صحیح راستے کی طرف چاہتا ہے اللہ اس کی ادھر رہنمائی فرماتا ہے۔ اب یہ آج کی آیت اس کی تفصیل کے بعد، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اور اسی آیت کے اندر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہی آیت چل رہی ہے ابھی، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اسی آیت کے اندر پھر قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ پھر ہے دوبارہ، یعنی مرکز جو تبدیل ہوا یہ ان لوگوں کا الزام تھا کہ تم نے اپنا مرکز بدل لیا، جو ہجرت فرمائی تھی اور جو دین کے ضرورت کے تقاضوں سے مکے سے مدینے منتقل ہو گئے تھے. تو یہ پھر اب آگے ابھی اسی آیت میں، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات کہی، یہ بات جو مرکز تبدیل ہونے سے متعلق ہے، شفٹ ہو گئے تو اس کا مطلب اصل مرکز تبدیل ہو جانا نہیں ہے، اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی، قرآن کہتا گیا ہے یہ بات آگے. لیکن اسی آیت کے اندر درمیان میں ایک بہت اہم حصہ ہے جو شروع میں بھی آیا تھا، میں اسے رکھتا ہوں سامنے آپ کے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے تو ایسے ہی تمہیں اسی طرح ایک امت وسط بنایا. وسط کہتے ہیں درمیانی کو، بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں وسط میں، یہ کنارہ ادھر کنارہ، امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے. اب اس کے بعد پھر وہ قبلے کی بات شروع کی درمیان میں اتنا کہہ کر. یہ اتنا سا حصہ، اس آیت پر غور کرنے میں 3 دن لگے تھے مجھے. یہ بات بالکل تب ہے 1987 کی، 1987 کی، جب تبدیلی ہوئی تھی میری دوبارہ اسلام کی طرف، قرآن کو غور و فکر سے اپنی سمجھتے پڑھنا شروع کیا تھا نئے سرے سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم سب کو، جو ایمان لانے والے ان سے کہا جا رہا ہے کہ امت وسط بنایا. امت وسط جیسے میں نے ابھی کہا، اوسط کہتے ہیں جو مین ہوتا ہے درمیان، وسط ساری ایکسٹریمز سے پاک، شدتوں سے، کناروں سے دور، یہ جو ادھر افراط و تفریط سے پاک، کہیں شدت ایک رخ کے اوپر، کہیں شدت دوسری رخ کے اوپر. تو شدتیں اسلام میں نہیں ہیں، بلکہ ایک معتدل اور درمیانی ایک مسلک ہے. درمیانی مسلک کو کہتے ہیں عدل اور انصاف کا مسلک. اور جب شدتیں آتی ہیں اور ایکسٹریمز ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں یہ انتہا پسندیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا صحابہ سے، الا سن لو، بڑے غور سے آگاہ ہو جاؤ، خبردار، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون. یہ شدتیں اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے، شدتیں اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے، شدتیں اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے. ہمارے یہاں یہ جو المیہ ہے، یہ ٹریجڈی جو ہے اس وقت، امت کا جگہ جگہ ایک دوسرے سے لڑنا، مختلف فرقوں میں تقسیم ہونا، یہ افراط و تفریط کی وجہ سے، اعتدال سے ہٹ جانے کی وجہ سے. کوئی ایک رخ پر شدت اختیار کرتا ہے، کوئی بالکل اپوزٹ دوسرے رخ پر شدت اختیار کرتا ہے. شدت کسی جگہ، تشدد کسی جگہ نہیں. ایک تو اس کا مطلب جو ہے وسط کا یہ ہے، اسے بہت سے معنی ہیں، کئی معنی ہیں، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال پر رہنے والا بنایا. اعتدال کا دین آسان بھی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہوتا ہے. اعتدال ہی کے اندر عدل ہوتا ہے، انصاف. تو تمہیں ہم نے ایک، پھر اس سے ہی معنی نکلتے ہیں اس کے امت وسط کے، اور ایسی امت جو نمونے کی ہو، جو صحیح طریقے کے اوپر ہو، صحیح راستے کے اوپر ہو. وسط لفظ سے ذہن میں میرے آیا تھا تب بھی، اور بھی اس کے میننگ ہوں گے. وسط کے معنی درمیانی. ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا. اب وسط کہتے ہیں بیچ کو. ذہن میں میرے آیا تھا کہ یہ بیچ سے کیا مطلب ہے، کہ دیکھیں اسے ٹرائی کریں جغرافیائی طور پر. تو وہ ایک میپ نکالا ہم، نقشہ. اس وقت یہ بچوں کی اسکول کی کاپی میں جغرافی کا میپ ہوتا ہے کہ بھئی ورلڈ کا میپ دے دو، یہ بکتے ہیں، الگ الگ بھی شیٹیں بھی بکتی ہیں، اس کا دنیا کا نقشہ. اب دنیا فلیٹ تو ہے نہیں، سیدھے کاغذ کے اوپر جیسے نقشے بنے ہوتے ہیں.
یہ جو ڈرائنگ شیٹس کے اوپر ملتے ہیں یا بچوں کے لیے ان کی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں. دنیا تو اسفیریکل ہے، جیسے کوئی بال ہو، بالکل 100% گول نہیں، گولائی ایکلپٹیکل پھیلی ہوئی گول. تو دنیا ایسے سیدھی جو تو ہے نہیں سامنے کہ آپ کو ساری دنیا ایک ساتھ نظر آ جائے. اگر گلوب کو سامنے رکھیں گے تو کچھ حصہ نظر آئے گا، کچھ پیچھے رہے گا. اب اس نقشے میں ساری دنیا نظر آتی ہے جو فلیٹ ہوتا ہے. تو یہ فلیٹ نقشے کیوں بنتے ہیں شروع سے جو دکھائی جاتے ہیں؟ فلیٹ نقشہ تبھی ہو سکتا ہے، اصلاً تو فلیٹ نہیں، اصل تو ایسے گولائی میں اسفیریکل یا گیند کی طرح کا، تھوڑی سی پچکی ہوئی بال. اس کو کسی ایک جگہ سے کاٹ لیا جائے سیدھی لائن سے، پھر پھیلائیں تو ایک شیٹ بن جائے گی، اس پر دنیا پوری آ جائے گی. گول چیز میں مشرق اور مغرب نہیں ہوتے، ایسٹ اور ویسٹ. وہ تو گھوم رہی ہے، کدھر پورب کدھر پچھم، کبھی یہ حصہ ادھر آ گیا، کبھی یہ ادھر آ گیا، کبھی یہ ادھر چلا گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ مغرب میں ہے، ویسٹ میں، یو ایس اے امریکہ اور جاپان وہ ہے ایسٹ میں، مشرق میں، پورب میں ہے. زمین پر جو گھوم رہی ہے، جو گول ہے، اس پہ پورب اور پچھم کیسا؟ ڈائریکشن سمتیں تو بدلتی رہیں گی. یہ گھوم کے یہاں آ جائے گی، یہاں آ جائے گا، ادھر کا حصہ ادھر آ جائے گا، ادھر آ جائے گا. لیکن ہماری بولی میں پرماننٹ یہی بولا جاتا ہے. اور جاپان کے لیے ان کے لیے ایک نام پڑ گیا ہے، دا لینڈ آف دا رائزنگ سن. وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، پورب میں ہے نا نقشوں میں آپ کے. اب اگر آپ میپ کوئی لے آئیں دیوار پہ ٹانگنے والا، ورلڈ میپ اگر لے آئیں، وہ بھی فلیٹ ہے سیدھا، تو اس میں آپ کو جاپان جو ہے وہ پورب میں ملے گا. اس پہ پورب پچھم اتر دکشن جو ڈائریکشن دی ہوئی ہوں گی، پہ نیچے دیا ہوگا کہ اتر اوپر کی طرف، رائٹ ہینڈ کی طرف پورب اور ایسٹ، اور پچھم جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کی طرف اور نیچے کی طرف دکن. اس نقشے میں ایسے ایک چھوٹا سا بنا ہوگا. اور پھر وہ پورب یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف وہ آپ کو جاپان ملے گا سب سے آخر میں. بڑے ملکوں میں پھر چھوٹے چھوٹے سے آئلینڈ جزیرے اور ہیں، اور بڑے ملکوں میں سب سے آخر میں لیفٹ میں جو ہے وہ ملے گا، یعنی مغرب کی طرف یا پچھم کی طرف وہ یو ایس اے ملے گا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ. پھر کچھ اور آئلینڈز ہیں، جزیرے ہیں اس کے آگے ویسٹ میں، بڑے یہ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ پورا پچھم کیسا. اب اس میں ظاہر ہے کہ کسی جگہ سے ہم نے کاٹا ہے، میپ کو کاٹ کے پھیلا لیا ہے، ارتھ کو، زمین کو کسی جگہ سے کاٹا اور کاٹ کر پھیلا لیا. یہ ہو گیا فلیٹ نقشہ جو ہم نے ٹانگا ہوا ہے، یہ جو کتابوں کے پیجز کے اوپر ہے. کاٹ تو کہیں سے بھی سکتے ہیں، وہ کسی اور جگہ سے کاٹتے تو ایسا نقشہ نہیں ہوتا. ہم ایسا بھی کاٹ سکتے ہیں کہ جاپان ادھر نکل جائے اور امریکہ اس سائڈ میں آ جائے، وہاں سے کاٹیں پھر پھیلائیں تو ایسا ہوگا. وہاں سے ساری دنیا نے ایسا کیسے طے کر لیا کہ یہیں سے کٹ کر کے پھیلائیں گے؟ پوری دنیا کے اندر میپ ایسے ہی ملیں گے آپ کو. پوری دنیا کے اندر ایسٹ یا پورب یہی کہلائے گا جاپان. پوری دنیا کے اندر یہ یو ایس اے ویسٹ ہی کہلائے گا. مغربی ممالک، یورپ وغیرہ، پشچمی دیش، ایسا کیوں ہے کہ سب نے ایک ہی جگہ سے کٹ کر کے پھیلایا؟ کس نے طے کیا سب سے پہلے یہ کہ یہاں سے کاٹو؟ سب سے پہلے طے کس نے کیا؟ اب ہم نے کہاں سے کٹ کیا، وہ جگہ جو ہے وہ اس کے اندر، ہمارے اس میپ کے اندر ڈیٹ لائن کہلاتی ہے. یعنی اس جگہ سے تاریخ بدلتی ہے. ایک ڈیٹ چل رہی تھی، اب اگر ادھر چلے گئے اس لائن کے تو ڈیٹ بدل گئی، تاریخ بدل گئی. تو یہ ڈیٹ لائن پہ سے کٹ کیا گیا. ڈیٹ لائن بھی خود مقرر کی گئی. ڈیٹ لائن ہم نے یہیں کیوں؟ یہ سوال میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اس وقت 1987 میں. اچھے جیوگرافی کے لیکچرر سے پوچھا، جیوگرافی کے میں نے پی ایچ ڈی اسکالر سے پوچھا، کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے پایا کوئی. پھر میں نے انٹرنیشنل لیول کے کچھ ایکسپرٹ سے پوچھا. خالد شوکت صاحب کو خط لکھا ان کی یہ طرح بات کو، اور ان کی وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر وہ چاند کے نقشے دیتے ہیں، وہ بہت سب سے مشہور، وہ moonsighting.com. عمر افضل صاحب کو، وہ بھی یو ایس اے کے اندر اچھے بڑے ایکسپرٹ تھے، ان سے سوال کیا. وہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس سے کچھ بہت زیادہ اطمینان نہیں ہوا. جیسے کہ جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، بہت ڈیفینیٹ کوئی بات نہیں بتائی انہوں نے کہ یہیں سے کیوں، یہ ڈیٹ لائن اسی کو کیوں، اگر کسی اور جگہ سے ہم کرتے تو ٹھیک ہے، یہیں سے یہی مقرر کیا گیا ہے، کیوں؟ کوئی ریزن ہوگا.
کوئی وجہ ہوگی، اس وجہ کو تو جانے دیں. ابھی میں نے ان شخص ایکسپرٹ سے پوچھا، اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن کے خدا کو، ہمارے خدا کو یہ معلوم تھا، جس کی طرف سے کلام آنا تھا ہمارے پاس، کہ یہ دنیا والے یہاں سے کاٹیں گے اور یہ ان کا میپ ہوگا. یہ مستقبل کی بات اللہ کو معلوم تھی. اس میں پورب ادھر ہوگا، اس میں پچھم ادھر ہوگا، یہ اس طریقے سے میپ ہوگا. تب اسے پھر ہم نے ایسی اس وقت بات کو تو اور ریزنز آئے سامنے، اس وقت پھر بہت تحقیق کرنے کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا تو اسے ایسے قبول کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، سب نے اسے مان لیا، کوئی چینج نہیں کر رہا، کوئی بدل نہیں رہا، اب یہ میپ ایسے ہی ہے اگر ہم فلیٹ لے لیں تو اب ذہن میں یہ آیا کہ وسط کہیں نظر سے دیکھنے میں لگ رہا تھا سینٹر میں، سعودی عرب بیچ میں، نقشے کے بیچ میں. تو ذہن میں یہ آیا یہ وسط کہہ رہے ہیں نا، امت یہیں سے شروع ہوئی تو یہ سینٹر میں پڑنا چاہیے. مکہ سعودی عرب ہے اور پھر سعودی عرب کا اصل سینٹر تو مکہ تھا جس کی ساری بات چل رہی ہے، بیت الحرام و کعبہ، تو یہ سینٹر میں آنا چاہیے. اب وہ ہم نے اسے رکھا، دونوں طرف سے کراس کیا، وہ جو اس کے جہاں 0 ڈگری اور 180 ڈگری آلٹیچیوڈ وہ ڈگری اس پہ لکھی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر کی اس کو ملایا 0 ڈگری کو، اور ادھر کی 180 ڈگری سے ادھر ہم نے 0 ڈگری کو ملایا، کراس کیا تو وہ کہیں افریقہ میں کراس ہو رہی تھی. وہ لائنز جو ہے یہ کہیں افریقہ میں کراس ہو رہی تھی جا کے. سینٹر جو ہے وہ جیسے میپ ہمارے پاس ہے یہاں پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، مطلب پڑھ رہا ہے اپنی جگہ پر، میں نے مطلب غلط سمجھا ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. اب انٹیویشن کہہ رہا تھا کہ کچھ ہے اس کے اندر بات، اور آنا سینٹر وہاں پر آنا چاہیے تھا، لیکن سینٹر تو یہی ہے. اس لیے اتنی تحقیق کی تھی کہ یہاں کے علاوہ کہیں اور سے کاٹیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو کچھ پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے کہا پھر اب تو یہی نارم ہے، اسی کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر خیال آیا کہ زمین جو گھوم رہی ہے وہ ایسے نہیں گھوم رہی، اپنے ایکسس پہ 23.4 ڈگری ٹلٹ ہو کر ایسے گھوم رہی ہے. یہ ایسے زمین کا روٹیشن کہ یہ اس کا جو دھرا اگر کہہ لیں ہم، کوئی دھرا پڑا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسس پڑا ہوا نہیں ہے، لیکن جب گھوم رہی ہے تو جو نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے، تو وہ نارتھ پول بالکل اوپر نہیں، بالکل اوپر نیچے تو اس پہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اسے اوپر کہیں تو قطب شمالی یا قطب جنوبی، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، اس کو اگر بالکل اوپر مان لیں، اسے بالکل نیچے مان لیں، اور ان میں سے ایک ایکسس ہم گزاریں، اس کے چاروں طرف گھوم رہی زمین، کہ اگر کسی بال میں سے بیچ میں سے ہم پرو دیں اور پھر گھمانا شروع کر دیں، تو یہ ایسے نہیں گھوم رہی، بلکہ تھوڑی سی زمین جو ہے وہ ٹلٹ ہو کے گھوم رہی ہے، وہ ترچھی ہے ایکسس اس کی 23.4 ڈگری، یہ اس شکل میں ہے زمین کی جو گھومنا، اور اس شکل میں یہ گھومتی ہوئی پھر سورج کے چاروں طرف گھومتی چلی جا رہی ہے، ایسی گھومتی ہوئی. تو جب یہ آیا تو پھر انہوں نے ایکسس کو وہ جو کراس کیا تھا اس کو 23 ڈگری رائٹ اور 23 ڈگری نارتھ میں سرکایا، اس کو شفٹ کیا. یہ پہلے تو ایسا تھا، پھر اسے 23 ڈگری ادھر شفٹ کیا اور 23 ڈگری نارتھ میں شفٹ کیا، تو پھر وہ مکے پہ سے گزری، وہ سینٹر مکے پہ سے گزرا. تو ایک چیز تو یہ اس وقت نکل کر آئی تھی، یہ 1987 میں، جیسے کہ اس کو اگر یہ ایکسس کو ہم شفٹ کر دیں تو وہ پھر یہ سینٹرل لائن جو ہے وہ مکے پہ سے گزرتی ہے. اب ایک میننگ تو اس کا یہ اس الفاظ میں سے نکل کر آ رہا تھا. پھر تبھی یہ بھی خیال آیا کہ یہ الفاظ سنے ہوں گے نا آپ نے، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان، یعنی کوئی جگہ، مقامات، یہ تو سب، اور ایک زمانہ، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، جب سے یہ وقت شروع ہوا، اور تب سے ہی مقامات شروع ہوئے، اس سے پہلے کوئی مقام کہیں نہیں تھا. مقامات جتنے، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا، کریٹر اللہ ہے، تو تبھی سے شروع ہوا یہ. اس پر ابھی یاد آیا مجھے الگ اس سے بات، وہ 2 مذاہب کے لوگ تھے، وہ ہماری ایک انٹرفیتھ ڈسکشن چل رہا تھا. یہ تھا ایک کانفرنس تھی، ایک ہر مہینے ہماری ہوتی ہے ملاقات، اس میں ایک عیسائی پادری تھے، اور اس ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے جو ہے وہ اسکون کے تھے، ہندوؤں کا ایک فرقہ اسکون، انٹرنیشنل سوسائٹی آف کرشنا کانشسنس. تو وہاں پہ یہ تھا خدا کے تصور پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ خدا کس مقام پر ہے، کس جگہ ہے کس جگہ. ایک سوال یہ آیا کہ آپ کا مذہب، آپ کے مذہب کی کتاب، یہ نہیں کہ اپنے تصورات، آپ کے مذہب کی کتاب، اصل کتاب کیا کہتی ہے، خدا کس جگہ ہے. یہ سوال کچھ دن پہلے بھی آئے تھے، ہم کوریا گئے تھے تو
یہ وہاں کانفرنس میں بھی تھا، اور اس میں تو بہرحال جواب دینے کا مجھے موقع نہیں تھا، اور پھر جو مسلمان وہاں پہ بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے تھے وہ عراق کے آئے ہوئے، میں نے ان کو سوال نہیں کیا اور ٹوکا نہیں، میں کہ بلا وجہ یہ دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی کرکری ہوگی، اس لیے کہ وہاں الگ الگ مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان یہ بیٹھے ہیں، میں انہی کو وہاں پر کھچائی کر دوں ان کی، تو میں خاموش رہا تھا۔ اس وقت اس پینل، وہ جو پینل بیٹھا تھا وہاں پر بھی یہ سوال آیا تھا، تو انہوں نے پھر آیت پڑھی قرآن کی کہ وہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے، خدا عرش پر ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ عرش کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے آج تک، عرش پر ہے۔ عرش پر ایک کرسی ہے بچھی ہوئی، تو عرش سے تو کرسی چھوٹی ہو گئی، اور عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو 7 آسمانوں سے عرش چھوٹا ہوا، اس سے کرسی چھوٹی ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ اگر کرسی پہ ایسے کوئی بیٹھتا ہے جیسے کوئی انسان بیٹھا ہے تو پھر وہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی پاور کے حساب سے بہت بڑا ہے، لیکن اس کا کوئی مادی وجود بھی ہے، فزیکل ایکسٹینس، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، اور بہت بڑا ہوگا، لیکن یہ آسمانوں اور زمین ان سب سے تو بہت چھوٹا ہے۔ اگر یہ تصور لے لیں مادی تصور جیسا دماغوں میں چل رہا ہے ان الفاظ سے، الفاظ ہیں کہ عرش پر ہے، اور استوا کے معنی بیٹھنے کے نہیں ہے، الرحمن علی العرش استوا، تو اب اس کا ہی لے دیں گے، پھر اس کے اوپر تخت پہ اپنے بیٹھ گیا، تخت پہ براجمان ہو گیا اپنے عرش پر۔ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے، تخت کا مطلب ہے، یہ ایلیگوریکل لینگویج ہے، تمثیلی زبان، تخت کا مطلب پاور، تختہ ہل گیا، یہ اب تخت نہیں ملا، پہلے کبھی ہوتے تھے، اب تخت نہیں ہوتا، راجاؤں کے ہوتے تھے پہلے، اب نہیں ہوا کرتے۔ تخت لفظ چلتا ہے لینگویج کے اندر اور زبان میں، اور دنیا کی ہر زبان میں۔ تو یہ تھرون یا تخت جو ہے وہ کنٹرول کو کہتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہر چیز اس کی لفظی، اس کے اندر لفظی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک لٹریری اور ادبی کلام ہے، 8ویں کلاس کے بچوں کی زبان کا نہیں ہے۔ اگر بالکل لفظی ہوتا، اس پر بھی ایک مرتبہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ایک اچھے اور بہت انہوں نے اچھے انداز میں بات کی تھی، جنہوں نے کہ بھئی آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ فلاں جگہ، میں وہاں نہیں بولا، پھر میرے ساتھ میں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ایسے ہی ماننا چاہیے، اگر اللہ کا ہاتھ لکھا ہے قرآن میں تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، اگر پنڈلی لکھی تو پنڈلی بھی ہوتی ہے، منہ لکھا ہے تو منہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی تمثیلی زبانوں کا نہیں، یہ تمثیل وغیرہ یہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، جو لکھا ہے ویسے ہی مان لیجئے۔ تو میں نے کہا جو لکھا ہے ویسے ہی مان لیں، تو پھر ایک آیت کا مجھے مطلب بتا دیجئے۔ قرآن نے یہ کہا، اسی وقت ذہن میں آ گئی فوراً، اسی وقت، کوئی پہلے سے طے نہیں تھی گفتگو، کہ اللہ نے ڈالی دل میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے من کانا فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب یہ بیچارے جتنے نابینا، یہ سب نابینا اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی اور مطلب مت نکالیے گا، بس لفظی معنی لیجیے گا، مراد کچھ مت لیجیے گا۔ بھئی دل کا اندھا، یہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جو نیک لوگ ہیں ان کی آزمائش کی وجہ سے بعض لوگوں کی بینائی نہیں ہے، بہت نیک ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے بڑے مقبول ہوں گے، ایسا تھوڑی کہ وہاں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو جو یہاں پر ہدایت کی طرف سے اندھا تھا، جو یہاں عقل کا اندھا تھا، جو دل کا اندھا تھا، یہ کہا گیا ہے، تو وہ تو وہاں بھی کچھ سجھائی نہیں دے گا اور ٹاپک ٹوئیاں مارے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا ادھر۔ تو لفظی معنی نہیں ہوتے ہر جگہ، ممکن نہیں ہے لینا۔ میں کہ پھر اس کے لفظی معنی سے آپ مجھے اس آیت کا مطلب بتا دیجیے، اگر کچھ بھی اس سے مراد نہیں لیں گے، یہ محاورہ ہے اندھا ہو جانا۔ بہرحال پھر وہ کچھ بولے نہیں، مانا تو نہیں، لیکن اس کے بعد آگے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس کا جواب نہیں دے سکے وہ۔ بات پھر میں ادھر لا رہا ہوں، درمیان سے نکل گئی تھی، کہ یہ تھا تخت کی بات۔ اب یہاں سوال آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اس وقت سے مطلب اس کا مستقل جگہ کون سی ہے، علاقہ جہاں وہ رہتا کہاں ہے۔ اب وہ بتایا لوگوں نے اپنا الگ الگ، اس پر کچھ سوال بھی میں نے کیے، جو عیسائی تھے انہوں نے اپنا بتایا، جو اسکون والے تھے انہوں نے اپنا بتایا کہ نہیں ہے، مقام ہے اس کے۔ اور وہ عیسائی تو مانتے ہیں کہ وہ وہی جہاں ہیونس جسے بھی وہ کہتے ہیں وہاں پر وہ ہے، اور حضرت عیسیٰ اس کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، سیدھے ہاتھ پہ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے۔ پھر اسلام کی بات آئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ تصور تو غلط ہے، تھرون کا لفظ ہے وہ تو اس کے کنٹرول کے لیے لفظ آتا ہے، پھر اس نے سب کچھ پیدا کیا اور اس کا کنٹرول بھی سنبھالا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، آسمان و زمین پیدا کیا اور اس کے بعد پھر
اس کے بعد جا کے تخت پہ بیٹھا. پہلے پیدا کہیں گھوم گھوم کر ٹہل کر رہا تھا تو بالکل کوئی انسانوں کی طرح کا بنا دیا. اس کے بعد جا کے تخت کے اوپر بیٹھا. ارے بھائی کوئی تخت تھا تو کوئی اگر پاور والا تھا تو وہیں سے بیٹھ کے آرڈر دے رہا ہوتا کہ اچھا بھائی اب تم یہ بنا دو, اب تم یہ بنا دو. خود کہیں بنا رہا تھا اور پھر خود جا کے اس کے بعد جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا. اب یہ الفاظ کے ایسے اگر آپ ماننے لینے لگے, اس نے پھر پیدا بھی کیا آسمانوں اور زمین کو, اور اس کے بعد ان کے چھوڑ نہیں دیا, اس کے بعد اس کے کنٹرول میں پھر ان سب کا سینٹرل کنٹرول, مرکزی کنٹرول بھی سنبھال لیا. بہرحال تو میں نے کہا کہ دیکھیے سیدھی سی بات اتنی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات زمان و مکان, ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے. جو کچھ بھی پیدا کیا اس نے پیدا کیا, اس سے پہلے زمانہ نہیں تھا, وقت نہیں تھا, اس لیے کہ کچھ اور نہیں تھا, کریشن ہی نہیں تھی. جب کریشن نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب کہ وہ اس سے پہلے کہاں بیٹھا تھا؟ اچھا اب وہ کسی جگہ بیٹھتا ہے, وہ یہ جتنا آسمانوں کو اس نے پیدا کیا, وہ جو ہیونز کہہ لیں اسے اس نے پیدا کیا, اس نے تخلیق کیا, اس کی ذات سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو پھر کہاں تھا وہ؟ جگہ کون سی تھی؟ جگہ تھی نہیں, مقام نہیں تھے. ٹائم اینڈ اسپیس یہ تصور دماغوں میں نہیں آئے گا. وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا. وقت کریشن کے, تخلیق کے بعد سے وقت شروع ہوا, وہیں سے زمان و مکان, اسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس, شروع ہوا. اب مقامات آ رہے ہیں, مقامات تو اس نے بنائے, اس نے کریٹ کیے, وہ ان مقامات سے بلند ہے, وہ ان اوقات سے, وقت سے, ٹائم کی لائن سے بلند تر ہے. ہمارا محدود ذہن یہ نہیں جان سکتا کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے. ذات کی صفات سے ہم پہچانتے ہیں, ذات کی کیا حقیقت ہے. تمہارا لمیٹڈ فائنائٹ تمہاری عقل ہے, وہ انفائنائٹ ہے, تو نہیں سمجھا جا سکتا ذات کو. بہرحال یہ بات یہ تھی کہ یہاں سے چلی تھی کہ درمیان میں بہت سی جو ہے درمیان میں چیزیں آ گئیں. اس کا جب یہ ایک چیز یہ مکان کی پلیس کی آ گئی, جغرافیکلی مقام, سینٹر, تو پھر ذہن میں آیا ٹائم اینڈ اسپیس سے کہ وقت کے حساب سے بھی سینٹر ہونا چاہیے, مرکز. وقت کے حساب سے مرکز کیسے ہوگا؟ امت وسط کا ہے نا, اس کا مطلب یہ امت جو ہے یہ بیچ میں لائی گئی, یہ ٹائم کے بیچ میں لائی گئی. اگر کبھی ہمیں یہ معلوم ہو جائے ایکوریٹ کہ حضرت آدم کہاں سے شروع ہوئے تھے, پہلا انسان کب آیا تھا, تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخری انسان کب ہوگا. یہ سینٹر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. وقت کا, جگہ کا سینٹر تو ہو گیا, تو پھر وقت کا بھی ہے. یہ میرا خیال ہے, اس کے کوئی ثبوت ابھی نہیں ہے. یہ جب اسپیس کا سینٹر ہے, مقام کا سینٹر ہے, تو پھر ٹائم کا سینٹر بھی ہے. اب ہوا یہ کہ ہمارے یہاں لوگ ماننے لگے 6-7 ہزار سال پہلے حضرت آدم ہوئے تھے. یہ ماننے لگے بائبل کی وجہ سے. وہ بائبل کی تو ساری جتنی بھی اس کے اندر ونشاولی دی ہے, خود سارے عیسائی اسکالر کہہ رہے ہیں کہ سب بوگس ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لاکھوں سال پرانے تو انسان کے ڈھانچے مل رہے ہیں, اوشیش مل رہے ہیں, اس کے ریمینز جو ہے وہ لاکھوں سال پرانے مل رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں 6-7 ہزار سال پہلے انسان شروع ہوا تھا, یہ بائبل کہہ رہی ہے. وہاں سے ہمارے یہاں آ گیا کہ حضرت آدم 6-7 ہزار سال پہلے ہوئے تھے. ہمارے یہاں تو جو حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر ثبوت ہے, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے. جہاں تاریخ سے پہلے کی بات ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر. قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی, تو حضرت نوح کی تھوڑی تھی, نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے, ان سب کی تھی. کسی کے 1000 سال, کسی کے 900 سال. نہیں تو دیوتا تو ویسے ہی بنا لیتے. باپ دادا پردادا وہ جب سے چلے آ رہے ہیں, یہ آدمی زندہ ہے, باقی جو ہے وہ مرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو صاحب ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے, ان کو تو ویسے ہی دیوتا بنا لیتے ہیں. پیغمبر رسول نمونہ بنتا ہے تو مادی طور پر وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے جس قوم کے اندر پیدا ہو, ویسے اخلاقاً یا روحانی طور پر وہ سب سے بلند ہوتا ہے. وہ مادی طور پر ویسے ہی ہوتا ہے. تو بھوک لگتی ہے, انہیں اگر کھانا نہیں ملے, کوئی پتھر مارے تو چوٹ لگتی ہے. یہ جو نور کا تصور ہے اور جس کی وجہ سے یہ بنا لیا کہ سایہ نہیں پڑتا, کہ صاحب وہ نور ہے, وہ یہ نور جو ہے یہ روحانی طور پر, یہ نور جو ہے وہ اس کی مادی طور پر نہیں ہوا کہ مادی طور پر نور, مادی طور پر ہم جیسے. اگر نور ہو اور مادی جسم نہیں ہو تو لنگی کائے پہ باندھیں گے, کمر ہی نہیں ہوگی تو نکل جائے گا, کپڑا اس کے اندر سے کراس ہو جائے گا, اور ہر مادی چیز کا سایہ پڑتا ہے. بہرحال لوگوں نے اس نور کے لفظ سے ہی چیزیں, نور تو ہے وہ,
نور تھے، نور ہیں، لیکن یہ نور جو ہے یہ نور وہ نہیں ہے کہ مادی طور پر نور اس دنیا کے اندر فزیکل طور پر. یہاں تو یہ قرآن نے کہا، یہ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے. قرآن نے کہا سب پیغمبر کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی کھاتے تھے، ان کی والدہ بھی کھاتی تھی، یہ سب کھانا کھایا کرتے تھے، یہ سب انسانی ضرورتیں ہوا کرتی تھی ان کے جیسے اور انسان ویسے ہی ہے نظر آنے میں. انک میت و انہم میتون. تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں موت آئے گی، تو انک میتون کہتے ہیں یہ موت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے ان کے لیے، قرآن نے بولا ہے نہیں انہیں موت نہیں آئی، زندہ ہیں تو زندہ تو ہیں، زندہ تو سب ہیں. موت کا مطلب خاتمہ ہوتا ہی نہیں. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں انٹری کو موت کہتے ہیں. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر ہو گیا، زندگی چل رہی ہے، فرعون کی بھی چل رہی ہے، برے لوگوں کی بھی چل رہی ہے. ہاں اتنی بدتر ہے کہ وہ موت سے بھی بدتر ہے، اور ان کی زندگی اچھے لوگوں کی بے پناہ اونچے درجے کی ہے، لیکن وہ زندہ تو یہ سب ہیں. فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے مصر کے عجائب خانے میں، میوزیم کے اندر، ایجپٹ کے اندر باڈی رکھی ہوئی ہے. فرعون پر قرآن کہہ رہا ہے کہ صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے جہنم کی. تو وہ اگر جہنم کی آگ وہاں پیش کی جا رہی ہوتی تو میوزیم تو بھسم ہو گیا ہوتا. اب وہ کہیں قبر میں بھی نہیں کہ نظر نہیں آتا کہ سب انگارے آتے ہیں اور آگ بھڑک جاتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، بتایا تو صحیح ہوگا. یہاں پہ کہاں آگ بھڑکتی ہے؟ مصر کے میوزیم میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمثیلی زبان کے اندر ہیں، یہ لفظی معنوں میں نہیں ہیں. تو جب یہ زمان اور مکان جو ہے، میں پھر واپس ادھر آ رہا ہوں کہ زمان اور مکان، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے، تو ان کے دور کے سب لوگوں کی عمریں ایسی تھی 900 اور 1000 سال. یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. رسول اپنے قوم کے لوگوں جیسا ہوتا ہے مادی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی. 950 سال اب تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں مل رہا پیچھے جو معلوم تاریخ ہے جہاں سے انسانوں نے لکھنی شروع کی تاریخ کہ کسی کی عمریں اتنی ہوتی تھی کسی قوم کی، ہمیں کہیں نہیں مل رہا. ایک حدیث مل رہی ہے ہمیں، بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کا قد 60 سا تھا. سا لفظ استعمال کیا ہے، 60 سا کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ بھی بڑے لمبے ہوتے ہوں گے ان کے. ایسی آپ موٹا موٹا سا میٹر مان لیجئے، 60 سا تھا، اور تب سے نسل انسانی کا قد لگاتار گھٹتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ اب اتنا ہے. ایک یہ حدیث ہے. تو اب 60 اگر ہم اسے میٹر مان لیں تو وہ تو 200 گز ہو گیا. اتنے لمبے چوڑے قد کے لوگ اس وقت جب کوئی پولیوشن نہیں ہوتا تھا دنیا کے اندر کسی جگہ، اور یہ بر اعظم بھی سب جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اندر یہ سارے، تو وہ ان کے اور عمریں 1000 سال ہوتی تھی. تو ان کے پاؤں تو زمین پر ہر جگہ پڑے ہوں گے، یہاں بھی وہاں بھی چلے گئے ہوں گے. تو پھر ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے، تو کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے. وہ لمبے لمبے بڑھتے ہوئے چلے پہنچ جائیں گے، 15 دن میں پہنچ جائیں گے، 10 دن میں، ایک ہفتے میں پہنچ جائیں گے. گھٹتے گھٹتے اتنا رہ گیا. اب ہمارے پاس فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ آج بھی 6 فٹ سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں، کچھ ہیں 5 فٹ سے بھی کم کے ہوتے ہیں، پورے الگ الگ اللہ نے قد رکھے. آج تک انسانوں میں ابھی یہ نہیں کیا گیا آج تک دنیا میں کہ قد کا اوسط نکالنے کے، اوسط انسان کا قد کتنا ہے، کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی لمبا ہے، اوسط کتنا. اب کسی کی لاش رکھی ہے، اگر لمبی نظر آ رہی ہے اوسط سے تو ہم کہہ دیں گے وہ لمبا آدمی تھا. تو اس لیے خالی فرعون سے پتہ نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور تاریخی آدمی انسان ہے وہ ایک جس کی لاش رکھی ہے. تھوڑا لمبا ہے لیکن اتنے لمبے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کوئی کہ جسے یہ کہا جائے جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا 9 گزی قبر، اس طرح کی جگہ جگہ مشہور ہے، تو وہ اس طرح کا نہیں ہے کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط قد میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی فرعون کے زمانے سے اب تک، حضرت موسیٰ کے دور سے اب تک ہوئی بہت معمولی تھی، تو اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے. جتنی کم ہوئی، جتنی معمولی سی تبدیلی ہوئی ہو اس کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہے. تو اگر بہت اور ہوئی ضرور ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھٹتا چلا گیا یہاں تک کہ اب اتنا ہے. تو اگر تبدیلی اوسط عمر کے اندر کچھ انچ ہوئی ہو، چند انچ ہوئی ہو، 1-2 انچ ہو گئی ہو، مان لیا 2-3 انچ، تو پھر یہ 200 وہاں 200 فٹ سے لے کے یہاں تک آنے میں کتنے سال لگے ہوں گے؟ اگر اس 1000 سال کے اندر تبدیلی خالی 1-2 انچ کی ہے تو اوسط
اگر ہم ایسی مان لیں کہ 1-2 انچ کی تو ہوئی ہوگی تبدیلی ہوا تب سے. ایک لاش کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہو رہا. اوسط قد ہمیں کوئی کہیں پر ایسے نہیں مل رہا کہ اوسط قد بہت لمبے ہوتے تھے. ایک حدیث کہہ رہی ہے. تو پھر اگر 200 فٹ کے اگر انسان ہوا کرتے تھے وہاں سے لے کے یہاں تک گھٹنا تو لاکھوں سال پرانی بات ہوگی, 1000 سال کی بات نہیں ہو سکتی. اور وہ عمر بھی وہاں سے گھٹتے چلے آنا 1000 سال کی عمر سے پھر آ جانا 60-70 سال پر, یہ بھی 1000 سال کی بات نہیں ہے, یہ بھی لاکھوں سال پرانی بات ہے. یہ تاریخ سے حضرت ابراہیم سے پہلے کے جتنے نبی ہیں ان کا آپ عرصہ نہیں متعین کر سکتے بھی کتنے پہلے تھے. یہ شروع کے, اور خاص طور سے حضرت آدم سے شروع کے تو رہے ہوں گے لاکھوں سال پہلے کے, ہمیں نہیں معلوم. میں تو ایک ایگزیکٹ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کبھی انسان جتنا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے شاید کبھی ایگزیکٹ بھی پتہ لگا سکے کہ انسان جسے کہتے ہیں وہ کس جگہ سے سٹارٹ ہوا. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں بندر سے ہوا, یہ اسے بھی چھوڑیں گے, اسے ہٹیں گے, انہیں صحیح بات معلوم ہوگی. یہ تکے ہیں بھی ان کے, یہ ثابت شدہ سائنس نہیں ہے جسے سائنس کہہ دیتے ہیں. اسکول کے بچوں کی کتابوں میں بھی لکھ دیا, یہ آج تک پروف نہیں ہوا ہے. حقیقت ہی ثابت ہوگی جو کچھ ہوگی. لیکن جب یہ کبھی کسی سٹیج پر جب ترقی اور ہوگی, ڈسکوریز اور ہوں گی, اور یہ ممکن ہو جائے گا کہ یہ جانا جا سکے کہ پہلا انسان کب ہوا تھا, انسان کہاں سے شروع ہوا تھا, تو پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اینڈ کہاں پر ہوگا, کہاں تک دنیا چلے گی. سینٹر پہ اس لیے کہ یہ مرکز پر ہوگا. یہ اتنا حصہ میرا خیال ہے. میں اس کا کوئی ابھی اس وقت سر دست کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. اس کا نکلا, مقام کے اعتبار سے نکلا, وقت کے اعتبار سے بھی ذہن میں کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی. اگر امت وسط کہا ہے اس کے وقت کے مقام کے اعتبار سے تو وقت کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک خیال اس وقت آیا تھا, آج چل رہی ہے ابھی آگے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, امت وسط کیوں بنایا تمہیں, اوسط درمیانی کیوں بنایا, ساری ایکسٹریم شدتوں سے پاک. شدت پر نکل گئے عیسائی, انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا حضرت عیسیٰ کو. شدت کے اوپر نکل گئے, پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا لیا. دوسری شدت پر, دوسری انتہا پہ نکلے یہودی, ان سے قبل, ان سے پہلے انہوں نے پیغمبر کے قتل کر دیا, یا اپنی طرف سے کوشش کی قتل کرنے کی, اپنی نگاہ میں, اپنے خیال میں انہوں نے شہید کر دیا. تو یہ ایک انتہا ہے, یہ دوسری انتہا ہے. اتنی محبت کی, اتنا احترام کیا کہ خدا کا بیٹا بنا لیا پیغمبر کو. تو یہ ہے انتہائیں, ان انتہاؤں سے پاک ہے اسلام, عدل کا مسلک ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تمہیں امت وسط, معتدل امت, درمیانی امت, سمجھدار اس لیے بنایا, نمونے کی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ اب تمہارا کام ہے کہ دنیا کے انسانوں پر گواہ ہو. گواہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں پر تم سے گواہی لی جائے گی. اس کے آگے کی بات, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے. ادھر سے چلیے, رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی لی جائے گی ہمارے بارے میں ان سے؟ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ رسول گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. اسی دور کے لوگوں کو پہنچایا تھا, ہم تک بھی پہنچا دیا. اس کے اللہ نے ایسے انتظام کیا کہ وہی پیغام ہم تک پہنچا, قیامت تک پہنچتا چلا جائے گا. تو انہوں نے پیغام جو ہے وہ سب کو پہنچا دیا, جو بعد تک آنے والے ہیں ان سب کو. یہ ہوا مطلب یکون الرسول علیکم, تم سب پر رسول گواہی دیں گے کہ میں تو راستہ چھوڑ گیا تھا, اور یہ بھی کہہ گیا تھا, گواہی ہے یہ, کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اب ان کو بتا دیں جو نہیں موجود ہیں. یہ بھی کہہ گیا تھا. یہ بھی کہہ گئے تھے بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی مجھ سے تم تک اگر پہنچ گئی تو آگے ڈیلیور کر دینا, یہ تم اپنے پاس مت رکھنا, آگے پہنچا دینا ایک آیت. ابھی اگر کہا جاتا نا کہ کچھ دین کی باتیں آپ کو پہنچانے چاہیے, سب علم والوں کا کام ہے, ابھی ذرا علم حاصل کرنے نا, ہمارا تو علم بہت کم ہے. ایک آیت آتی ہے نہیں آتی ہے؟ قل هو اللہ احد, اتنا سا آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کہہ دو اللہ ایک ہے. اگر اتنا سا آتا ہے تو یہ پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک آ جائے وہی پہنچا دینا. بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو جو تمہارے رب کے پاس سے تم تک آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, جو ان تک آیا انہوں نے ڈیلیور پہنچا دیا ہمیں, اور ذمہ داری دے دی کہ جن تک پہنچا وہ آگے پہنچا دیں. تو رسول گواہ ہوں گے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا, یہ پہنچا بھی دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم آگے پہنچا دو. تو اب قیامت تک پہنچنا چاہیے, میری ذمہ داری پوری ہو گئی.
آپ کو بھی گواہی دینی ہوگی کہ آپ نے بھی کر دیا تھا یا نہیں دنیا کے انسانوں کے اوپر یہ. اب وہ دے گئے تھے تو پھر آپ نے بھی آگے پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا؟ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ ویسا ہی پہنچ گیا ہم تک. وہ قیامت تک کے لیے رسول تھے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس دین کو باقی جتنے نظریے ہیں، جتنے اسکولز آف تھاٹ ہیں، جتنے باطل عقیدے، ان سب کے اوپر یہ غالب آ جائے، اس لیے آئے تھے. عرب میں تو ہو گیا، پورے عرب میں بھی نہیں، کافی بڑے حصے میں ان کی زندگی میں، حیات طیبہ میں آئے تو پوری دنیا. یہ تھوڑی کہا تھا عرب میں کرنے کے لیے بھیجا تھا، ساری دنیا کے لیے. اب رسالت قیامت تک جاری ہے ان کی، تو مقصد ان کے آنے کا یہ تھا کہ تمام دنیا میں یہ ہو. تو اس مقصد کو آگے بڑھا گئے تھے نا، ایکوریٹ پہنچا گئے. اب تمہیں پہنچانا ہے، تم پہنچا دو گے، غالب ہو جائے گا. نہیں پہنچاؤ گے، رکا رہے گا. تمہیں امت وسط اس لیے بنایا، تمہارے پاس صحیح بالکل پیغام معتدل اس لیے محفوظ رکھ دیا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں پہ گواہ بننا ہے کہ تم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی تھی یا نہیں کر دی تھی. تو تم سے یہ گواہی لی جائے گی. اس لیے تمہیں معتدل امت بنایا تھا، تاکہ تم ان سب انتہاؤں سے لوگوں کو ہٹا کر صحیح راستے پر، مڈل پاتھ کے اوپر لے آؤ. اور رسول گواہی دیں گے کہ میں تو اپنا کام کر گیا تھا. پھر وہ قبلے کی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اب یہ جو ہوگا کہ دنیا کے سارے انسانوں کو پیغام پہنچانا اور رسول نے تمہیں پہنچایا، ایک مرکزی نظام کے تحت پہنچایا. یہ اعلان کہاں پر کیا تھا کہ اب جتنے لوگ یہاں ہیں وہ باقی سب کو پہنچا دیں جو یہاں نہیں. کس جگہ کیا تھا؟ سب سے بڑا اجتماع کس جگہ ہوا تھا؟ جہاں آخری تقریر ہوئی تھی، جسے ہم ان کی وصیت کہتے ہیں، آخری، جو سب کے لیے تھا. چند باتیں ادھر ادھر جو چند لوگ تھے انہوں نے سنی، دنیا سے جاتے وقت مدینے میں بات دوسری ہے. لیکن پورے اجتماع کو، امت کو، اس وقت کی امت جو اکٹھی تھی ساری، ان کے لیے جو ایک وصیت کی تھی، کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، وہ کہاں کیا تھا؟ عرفات کے میدان میں، مکے میں. جب یہ بات کہی تھی کہ جو یہاں موجود ہیں وہ آگے پہنچا دیں، یہ اعلان کہاں پر کیا تھا؟ عرفات کے میدان میں، مکے میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جسے خطبہ، آخری خطبہ کہا جاتا ہے. اس میں کہا کہ یہ جو شہادت علی الناس والی بات قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مرکز تو مکہ تھا. کہا کہ اب جو تم یہاں آ گئے ہو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، تم تھے وہاں پر، اب وہاں سے تمہیں یہاں پر دین کی ضرورتوں کے تحت یہاں شفٹ ہونا پڑا. اس کا یہ مطلب نہیں مرکز چھوٹ گیا. ہم نے مرکز اسی کو رکھا ہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اب مرکز تمہارا، اب یہاں آگے مقام شفٹ ہوا، یہ سے مقام شفٹ ہوا. اب جس جگہ تم آ گئے، یہاں سے کون رسول کی اتباع کر کے یہاں آیا ہے؟ رسول کے ساتھ چلنا ہے. اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اب ہماری تو رہنے کی جگہ یہ ہے، ہم تو یہاں طواف کیا کرتے تھے. اور پھر کون اپنی پیٹھ کے پر پھر جاتا ہے، یہ کھرے کھوٹے اس کے اندر فائنل ہو جائیں اور طے ہو جائیں. وَإِنْ كَانَتْ، آیت چل رہی ہے ابھی، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بہت مشکل ہے پیروی کرنا بالکل ایسے جیسے بتایا گیا تھا، اور اس میں فوکس اس بات پر رہنا کہ ہمارا اصل پیغام کیا تھا، ہمارا مرکز کیا تھا. وہ مرکز تمام عالم کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک سینٹر و مرکز تھا، پوری دنیا کا سینٹر و مرکز. اس بات کا یقین رکھتے ہوئے اس کو تمام دنیا کو، جب مرکز وہ ہے، وہاں سے جو چیزیں ایشو رہی تمام دنیا کو پہنچانا ہے. تو یہ خالی ایک چھوٹی سی ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلے جانے پہ اعتراض کی بات نہیں تھی کہ صاحب اپنا سینٹر کیوں بدل دیا. سینٹر فکری سینٹر کبھی نہیں بدلا، رہے چاہے جس مقام پہ رہ رہے ہو. ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تب بھی ہمارا مرکز وہیں پر ہے. ہمارے یہاں رہنے سے آپ میں سے بہت سے لوگ تو ایک مرتبہ بھی نہیں گئے. جو نہیں گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مرکز وہ نہیں ہے، وہ یہیں رہ رہے ہیں، ہمیشہ سے یہیں رہ رہے ہیں، آپ رہتے ہیں یہاں پر ہیں، مرکز وہی ہے. کہا کہ یہ ایسے اتباع کرنا اور اس مرکز کا پیغام تمام دنیا کو پہنچا دینا رسول کی اتباع کے اندر. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اللہ جیسے ہدایت دے، جس کی رہنمائی فرمائے، ان کے علاوہ بہت سخت کام ہے اس کے اوپر باقی رہنا اور اس کے اوپر قائم رہنا. ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جو بالکل مکمل اتباع نہیں کرتے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور
پھر جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تو بہت شفیق ہے اور بہت رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار پلٹنا، تمہارے چہرے کا بار بار اوپر کی طرف دیکھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے اس قبلے کی طرف جو ہماری مرضی کی وجہ سے، ہمارے حکم کی وجہ سے تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ یہ کوئی مکے میں پیدا ہوئے، یہ کوئی خاندانی عصبیت تھی مقامی کہ ہم وہاں پیدا ہوئے تو قبلہ ہمارا وہ ہونا چاہیے؟ یہ تو حکم آ چکا تھا۔ یہ کہا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ مقام ابراہیم جہاں پر ہے وہ تمہارا مرکز بنے گا۔ یہ تو حکم آ چکا تھا۔ تو جب حکم آ چکا تھا، سینٹر اس بات کا تھا، یہ تو اللہ کی مرضی کی وجہ سے تمہاری رضا یہ ہے کہ جب مقام ہمارا بدل گیا لیکن یہ مرکز ہمارے پاس ہوتا، جہاں دنیا کے تمام امن عالم کا مرکز ہمارے پاس ہوتا، جہاں سے سارے پیغام نشر ہوتے، تو کہا ہمیں تمہیں دیں گے واپس، تمہیں لوٹائیں گے وہاں پر، ابھی تم وقتی طور پر آئے ہو ادھر۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب دو میننگ ہے اس کے، تم اپنے چہرے کو ادھر پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ یہ تو نماز کے لیے ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ نماز پڑھتے وقت میں ادھر کر لو، لیکن اصل جو سیاق و سباق میں کنٹیکسٹ میں جو معنی چلے آ رہے ہیں، وجہ میں نے توجہ، اسی سے توجہ لفظ بنا ہے وجہ سے۔ اب اپنی ساری توجہ ادھر لگا دو، تمہاری پلاننگ تمہارے اس کو واپس اپنے اس مرکز کو حاصل کرنے کے اوپر، اور اس کو تمام دنیا کا مرکز بنانے کی طرف اپنی ساری توجہ مرکوز کر دو۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنی ساری توجہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، تمہاری ساری آگے کی پلاننگ کا مرکز ہونا چاہیے، وہ سینٹر ہونا چاہیے۔ نماز میں منہ ادھر کر لو، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو تم اسی طرف پھیرو، نماز میں بھی جہاں کہیں بھی ہو ادھر منہ کر لو۔ یہ تو سمپل بات ہوئی، اور پھر وہی توجہ کی بات چلی آ رہی ہے کہ تمہاری توجہ جو ہے، اور صرف انہی کی نہیں، آپ سب کی، تمہاری مَا كُنْتُمْ، جہاں جدھر بھی تم سب ہو، تم سینٹر سے اور مرکز سے جڑے ہوئے ہو، اس عالمی امن کے مرکز سے، کہ وہ آزاد ہونا چاہیے وہ، اور وہاں سے ایک نظام پوری دنیا کے لیے چلنا چاہیے، اس کی پلاننگ چلے پوری دنیا کے نظام کے لیے۔ کہا کہ یہ تو تمام دنیا کے انسانوں کا مرکز، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھر تمہاری ذمہ داری بھی ہے جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ وہاں سے وہ مرکز ہو، اور وہاں سے ایک نظام جو ہے پوری دنیا کے لیے ایشو ہو۔ یہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تم مدینے آ گئے، تمہاری سارے پلاننگ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد تمہیں وہ مرکز جو ہے وہ تمہارے پاس آئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ لازماً جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہی حق ہے تمہارے رب کے پاس، جانتے ہیں کہ یہی کعبہ سینٹر ہے، کوئی قبلہ اول دوسرا نہیں، یہ خوب جانتے ہیں یہ لوگ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تو پھر جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جتنی سازشیں کی ہیں، جتنی انہوں نے تبدیلیاں کر لی اپنی کتابوں کے اندر، جتنی چیزیں غلط ایشو کر دی ہیں، اور پھر ان سے ایشو کی تو وہ ہم نے لے لی یہاں پر کہ وہ تھا قبلہ۔ کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ خوب جانتے ہیں حق کیا ہے، یہ خوب جانتے ہیں، یہ اسی کعبے کے بارے میں کہہ رہا ہے، بیت المقدس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مرکز یہی تھا اور مرکز یہی ہے، کوئی قبلہ اول نہیں تھا۔ تو اللہ غافل نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح کی تبدیلیاں کی ہیں، جو کچھ سازشیں چلائی ہیں، اس سے غافل نہیں ہے۔ ڈیوٹرونومی، توریت کے اندر جو آخری کتاب ہے اردو میں، اس کا نام ہے کتاب استثنا، اس کا چیپٹر نمبر 33 اور ورس نمبر، وہاں اس میں ورس کہلاتی ہے بائبل میں، ورس نمبر 2۔ اب یہ اس کے اندر طرح طرح کے جو الگ ترجمے یا ورژنز ہیں، اس میں سے میں نے 2 جگہ سے دیا ہے، وجہ ہے 2 جگہ سے دینے کی، ایک ہی آیت کا یا ایک ہی ورس کا۔ حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے، ہی سیڈ، انہوں نے کہا دی لارڈ کیم فرام سینائی۔ سینائی کیا ہے؟ صحرائے سینا، کہ خدا جو ہے اس کا ظہور ہوا صحرائے سینا میں، خدا کا مطلب خدا کے قانون کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا جو ہے وہیں کوہ طور، اینڈ ڈانڈ فرام سیئر، شعیر اپون اس، اور شعیر سے پھر وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اتر گیا، یعنی اب یہ نظام اور آگے چل رہا ہے۔ یہ شعیر جو ہے یہ فلسطین کی پرانی وادی کے اندر کے علاقے کا نام ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنا پیغام وہاں سے پہنچایا تھا۔
حضرت موسیٰ کے اللہ کا ایک نظام، ایک قانون آیا، اب یہ قانون جو ہے وہ اور اسٹیبلش ہوگا حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر، وہ جو فلسطین والے علاقے کے اندر. ہی شون فرام دی ماؤنٹ پاران. اور عربی اور اردو اور اس میں بائبل میں آپ دیکھیں گے تو فے سے لکھا ہوگا فاران، پی سے نہیں لکھا ہوگا. تو بہرحال اینڈ شون فرام ماؤنٹ، اور فاران کی پہاڑی سے چمکا. اب پورے عروج پر آ گیا فاران کی پہاڑی. یہ فاران کی پہاڑی کہاں ہے ابھی بات کو. ہی کیم فرام 10,000 آف ہولی ونس. اور اس کے بعد وہاں پہ چمکنے کے بعد پھر 10,000 مقدسوں کے ساتھ میں جو ہے وہ پھر آیا وہ نظام پھر واپس. یہ ہے تحویل قبلہ کہ وہاں تک کہیں وہاں سے وادی فاران میں ہی چمکا تھا، لیکن وہاں سے کہیں چلا گیا تھا، یہ بیچ میں نہیں ہو. پھر آیا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میں، 10,000 مقدس شخصیات کے ساتھ with flaming fire. ان کے پاس بڑی طاقت تھی جب وہ 10,000 جو تھے at his right hand. اس میں لفظ اس لیے میں نے دوسرا ترجمہ اور دیا یہاں پر، دوسرے ورژن کا NIV. جیسے یہاں ہمارے یہاں مختلف ترجمے ہوتے ہیں اور یہ ترجمے اپنے پرانی ان سے لے کر ایشو کر رہے ہیں. تو کوئی لفظ کو کوئی کیسے ترجمہ کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. تو اس میں ایک لفظ رہ گیا اوپر والے میں جو نیچے میں آیا، اس لیے میں نے دوسرا بھی لیا ہے. یہ جو ورژن ہے دوسرا NIV ورژن کہلاتا ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن، NIV کا مطلب. تو یہ NIV ورژن جو ہے اس کے اندر یہ نیچے کی لائن دیکھیں، وہاں تک تو پاران تک چھوڑیں، نیچے کی 2 لائنیں. ہی کیم ود myriads آف ہولی ونس. اب یہاں تعداد نہیں ہے، اوپر 10,000 تھی. وہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ میں جو مقدس لوگ تھے ان کے ساتھ آیا. فرام دی ساؤتھ، جنوب کی طرف سے. یہ جنوب لفظ اوپر نہیں ہے. فرام ہز ماؤنٹین سلوپس، جنوب کی طرف سے آیا. تو یہ جو مکہ جو ہے یہ جنوب کے اندر ہے. مکہ جو ہے وہ جنوب کے اندر ہے، اور اس کے شمال میں ہے مدینہ شمال میں ہے. تو یہاں سے وہاں پر گئے تھے، اور وہاں سے 10,000 کے ساتھ میں، یہ 10,000 کا لشکر تھا جس کے ساتھ میں دوبارہ مکے میں واپس آئے ہیں. یہ 10,000 کا لشکر تھا. وادی فاران کیا ہے جو اس نے پاران کہا ہے، جسے یہاں فاران کہا ہے، کہ پھر اس کا جو عروج آیا خدا کے قانون کا، وہ وادی فاران میں آیا یا فاران کی پہاڑی پر آیا. اسے دیکھیے بائبل میں. دوسرے دن صبح سویرے ہی ابراہم نے کچھ کھانا اور پانی کی مشق لے کر ہاجرہ کے کندھے پر رکھ دی، اور اسے اس کے لڑکے کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا. حضرت اسماعیل جو دودھ پیتے بچے تھے، اور وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں، ڈیزرٹ میں، ریگستان کے اندر آوارہ پھرنے لگی. جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے سائے میں چھوڑا اور خود وہاں سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پہ دور جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں اس بچے کو مرتے ہوئے کیسے دیکھوں گی. اور وہ وہاں نزدیک بیٹھی ہوئی دار دار رونے لگی حضرت ہاجرہ. اب پانی ختم ہو گیا. خدا نے لڑکے کے رونے کی آواز سنی. اب یہاں کا بیان بہت ذرا مختلف سا ہے، لیکن خوب سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے آپ لوگ. خدا نے لڑکے کے رونے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھے کیا ہوا، خوف نہ کر. خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. لڑکے کو اٹھا لے اور اس کا ہاتھ تھام، کیونکہ میں اس سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا. تب خدا نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا. یہاں چشمے کا نام نہیں، پہلے نہیں دیکھا تھا، اب ایک کنواں نظر آ گیا. یہ آب زمزم کا تذکرہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رو رہے تھے. وہ پریشان تھی کہ یہاں تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے، کیا کروں گی میں. آنکھیں بند تھیں. اس میں صفا مروہ پہ گھومنے کا تذکرہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہاں ایک ان کو کنواں نظر آیا. چنانچہ وہ گئی اور مشک بھر کر لے آئی اور لڑکے کو پانی پلایا. وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا اور خدا اس کے ساتھ تھا، یعنی خدا کی تائید اس کے ساتھ تھی. خدا ساتھ تھا کا مطلب وہ بیابان میں رہتا تھا، ڈیزرٹ ریگستان میں، اور ایک تیر انداز بن گیا. جب وہ فاران کے بیان میں رہتا تھا تو اس کی ماں نے مصر کی ایک لڑکی سے اس کی شادی کی. حضرت اسماعیل کا نکاح پھر کیا. فاران یہ جگہ مکہ جو ہے، جس جگہ کو اس کو بائبل فاران کہہ رہی ہے. واقعہ پورا آپ کو معلوم ہے کہ جگہ کو کس کا واقعہ چل رہا ہے، حضرت ہاجرہ کا اور ان کے صاحبزادے کا، جہاں پہ پانی ختم ہو گیا تھا اور پھر پانی آیا. تو یہ جگہ جو ہے اس کا نام مکے کا وادی کا فاران ہے. یہ خود بائبل سے آ رہا ہے. اب یہ اوپر پھر دیکھ لیں اسے کہ وہ خدا کا پورا عروج جو چمکنے کا تھا، جو قانون اپنا مکمل ہو کر آیا ہے، وہ فاران سے آیا، مکے سے آیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوب جانتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. یہ خوب جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے حق کیا ہے، موجود ہے، چھپا نہیں سکے. اور پھر ابراہم کی آزمائش، یہ بھی جینیسس چیپٹر ہے، کتاب پیدائش. اردو میں اس کا نام ہے کتاب پیدائش.
اور انگلش میں جینیسس، اس کا چیپٹر نمبر 22۔ کچھ عرصے کے بعد خدا نے ابراہم کو آزمایا، اس نے اس سے کہا ابراہم، اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں، لبیک۔ تب خدا نے کہا اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے علاقے میں جا اور وہاں کے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا اسے سوختنی قربانی کے طور پر نظر کر، اپنے بیٹے کی جا قربانی کر۔ کہاں پر؟ اس میں لکھا ہے موریا کے علاقے پہ، یہ مروہ کے پاس میں ہے، وہ جہاں کے قربانی کی تھی۔ یہ مروہ پہاڑ ہے، یہ موریا کے پہاڑ پہ جا کے وہاں اس کی قربانی کر دے۔ نام آ رہا ہے اب اسحاق، حضرت اسحاق کا، ذبیح اللہ، کہ ان کو ذبح کر۔ یہ لفظ جو ہے ہٹانا بھول گئے، جب انہوں نے حضرت اسماعیل کا نام کاٹ کر اس کے اندر اسحاق لکھا تھا تو لفظ اکلوتا ہٹانا بھول گئے۔ حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے 14 سال کے بعد پیدا ہوئے، 14 ایئرس کے بعد، بائبل میں ہی ہے۔ تو 2 ہو گئے بیٹے، جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے دوسرے تھے، 2 بیٹے ہو گئے، یہ تفصیل بائبل میں، 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اکلوتے تو حضرت اسماعیل تھے 14 سال تک، تو اکلوتے بیٹے کی بات تھی، وہ تو حضرت اسماعیل تھے، اب کہہ رہے ہیں اسحاق کو۔ تو جب حضرت اسماعیل کا نام ہٹا کر اسحاق لگا تو چور اپنے کلیو چھوڑ جاتا ہے نا، وہ آگے پکڑے جانے کے لیے، تو وہ اکلوتا بھی کاٹ دیا ہوتا، تو اکلوتا لفظ نہیں ہٹایا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خوب جانتے ہیں یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے حق کیا ہے، یہ جانتے ہیں، ان کے یہاں آج موجود ہے، یہ خوب جانتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ کتاب والے جو ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی، تم لے آؤ دلیلیں، سب تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، تمہارے مسلک کی نہیں کریں گے، بات سب قبلے کی تھوڑی چل رہی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، جسے آپ قبلہ کہہ رہے ہیں اس کی صرف نہیں ہے یہ، اور تم ان کے قبلوں کی اتباع نہیں، قبلتہم، ان سب کے قبلوں کی، اس کا مطلب ان سب کے الگ الگ ہے۔ اگر بات یہ ہوتی کہ بھئی چلو بیت المقدس کی بات چل رہی ہے صاحب، اگر بیت المقدس کی ہوتی تو پھر ایک ہوتا نا، ارے ان کے سب کے الگ الگ ہیں، الگ الگ مرکز ہے، ان کے الگ الگ مرکز ہے، تمہیں اس کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ بات خالی اس قبلے کی نہیں تھی، اگر بات خالی اس مقام کی ہوتی اور بیت المقدس کی بات چل رہی ہوتی کہ تم تو کرو گے نہیں بیت المقدس کی طرف منہ، تو یہ نہیں ہوتا کہ ان سب کے اپنے اپنے قبلے الگ الگ ہیں، وہ تو پھر ایک ہی ہوتا کہ تم بیت المقدس کی طرف اب منہ نہیں کرو گے، تم ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہو، ان کے نظام کی اتباع کرنے والے، قبلے جسے سب نے سامنے رکھا ان کے مرکز سے جو نظام ایشو ہو رہا ہے تم اس کی اتباع کرنے والے نہیں ہو۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اب اور بڑھ گئے قبلے، اور ان میں سے الگ الگ قبلے بنا رکھے ہیں، ان میں سے کوئی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتا، انہوں نے سب اپنے اپنے مرکز اور اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ الگ الگ اپنے بنا رکھے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور تم اگر علم آ جانے کے بعد پھر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جن کو کتاب دی۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، اہل کتاب الگ ہیں، الگ سے مطلب ڈیفینیشن الگ ہے، اور آتیناہم الکتاب الگ ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب آئی، اور اس میں سے وہ جو اب رسول کو بھی پہچانتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب میں وہ سب شامل ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی۔ تو جہاں کوئی کتاب کا تصور موجود ہے، چاہے رسول غائب ہو، اور ان میں سے جو اپنے رسول کو بھی پہچانتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب الذین جن کو کتاب دی گئی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ دونوں ایک معنی کے الفاظ نہیں ہیں، ہمارے ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی، اب اس میں یہ لوگ بھی آ گئے کہ جن کے پاس ایک کتاب کو تو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام مانتے ہیں، یہ ویدوں کو کہتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کون رسول تھے لائے، رشتہ کٹا ہوا۔ الذین آتیناہم الکتاب میں یہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے جو رسولوں کو پہچانتے ہیں اپنے، یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں، اہل کتاب نہیں ہے یہ۔ الذین آتیناہم الکتاب آئی، اگر رسول کو بھی پہچانتے تو اہل کتاب ہوتے۔ تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی اپنے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کا ذکر تو آ گیا بائبل کا، یہ بائبل کے اس حصے کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، میں دکھا چکا۔ یہ لوگ ان کے ہاں تو کعبے کی تمام، آپ کو معلوم ہے جگہ جگہ کعبے کا تذکرہ میں تفصیل کے ساتھ میں حوالوں کے ساتھ میں رکھ چکا ہوں کہ ان کے ویدوں سے چلا آ رہا ہے، اور نافذ امین کا لفظ ہی انہیں کا دیا ہوا ہے اس کے لیے۔ ویم نابھا پرتھوی آدھی، ہم پرتھوی کی نابھی کے اوپر جو ہے وہ استھت کرتے ہیں۔ الہ یاستوا پدے، الہ خدا، الہ اس کا پد
مقام الہ بیت اللہ جو ہے اس کے اوپر تمہیں یہ اس کو ہم استھت کرتے ہیں وہاں پر جس جگہ ناف زمین ہے، نابھا پرتھوی ہے، پرتھوی کی نابھی، تو یہ تو وید سے چلا آ رہا ہے. اور آپ میں سے اب تو شاید کوئی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد واقف نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں وہ ہمارا شیولنگ وہاں پر ہے، ہمارا یہ وہاں پر ہے، ہمارا پہلا وہاں تھا، وہ پہلے ہمارا تھا، اور برہما کا پہلا مندر وہ ہے. تو یہ سب جڑے ہوئے، سب اپنا اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، الگ الگ اپنے تصورات کی روایات سے. اگر صحیح ہے اس پر آ جاتے تو ویدوں پر جاتے تو وہی کہتا کہ یہ تو بیت اللہ ہے جو یہاں پر ہے. تو یہ وہ بھی پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تھا، وہ بھی ایسے اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کہ یہ اصل تو وہی تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے خوب جانتے ہیں اور پھر حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق تمہارے رب کے پاس سے اب آ گیا، اب تم اس میں شک مت کرنا. وقت آگے بڑھ گیا کافی. میں نے تو آیت نمبر 150 تک لیا تھا لیکن ہم آیت نمبر 147 147 تک پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 148 سے پھر آئندہ. سبحان ربک رب العزت.